پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں یوم عاشور کے جلوس برآمد۔ عراق میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پرسان خوانی اور سینہ کوبی۔ ایران میں 10 محرم الحرام کے موقع پر ماتمی جلوسوں کا انعقاد، مجالس اعزا برپا۔ بھارت، افغانستان اور دیگر ممالک میں ماتمی جلوسوں اور مجالس اعزا کے ذریعے یوم عاشور کی یادیں تازہ کی گئیں۔ یوم عاشور پر پنجاب بھر میں جلوس اور مجالس والے علاقوں میں موبائل فون سروس معطل رہی۔ کراچی اور لاہور میں ڈبل سواری پر پابندی آئے۔ فوج، رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض سے انجام دیے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں شب غریبہ برپا۔ نیو نیوز کی یوم عاشور پر کربلا معلیٰ روزہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے براہ راست کوریج۔ سینکڑوں عاشقان اہل بیت بین الحرمین حضرت غازی عباس علمدار اور نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کے حرم میں عزاداری کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی موجودہ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ فچ کی پیشن گوئی، بانی پی جائے مستقبل قریب میں زیر حراست نہیں رہیں گے۔ موجودہ حکومت ختم ہوئی تو پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی۔ موجودہ حکومت IMF کے ساتھ مل کر ساری معاشی اصلاحات کرے گی۔ فچ کی رپورٹ میں کہا گیا پاکستان کی معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ حکومت پاکستان نے بجٹ میں مشکل ترین معاشی اہداف مقرر کیے ہیں۔ حکومت مالیاتی خسارہ 7.4 سے کم کر کے 6.7% بنانا چاہتی ہے۔ لاہور ATC کا بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ ہائی کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ ثانیہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں ضمانت کی الگ الگ درخواستیں دائر کی گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ غالباً قرار دینے کی استدعا۔ پارٹی اراکین کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ PTI رہنما اسد کیسر کا الزام، کہتے ہیں مظفر گڑھ سے رکن اسمبلی معظم جتوئی کو رات گئے گھر سے اغوا کیا۔ جمشید دستی کے گھر پر چھاپا مار کر چادر اور 4 دیواری کی پامالی کی گئی۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ PTI سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس آج طلب۔ اجلاس میں پارلیمانی قائدین اور اراکین قومی اسمبلی شرکت کریں گے۔ بنو چاونی پر حملہ، پاکستان کا شدید رد عمل۔ افغانستان سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے وزارت خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ افغان حکومت سے بنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دہشت گرد حملہ افغانستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ نے کیا۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بنو حملے میں شہید فوجی جوان فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید فوجی جوانوں کے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین۔ ISPR کے مطابق شہداء کی یہ عظیم قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر کو فون، الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ ایرانی اور سعودی رہنماؤں نے تعلقات میں مزید استحکام اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو بھی کی۔ دوسری جانب ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی سینیٹر باب کیس میں مجرم قرار۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما پر فراڈ، رشوت اور بھتہ خوری کے 16 مقدمات میں ملوث پائے گئے۔ وفاقی عدالت کے فیصلے کے بعد سینیٹ میں ڈیموکریٹک رہنماؤں نے باب سے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا۔
تھائی لینڈ کی دارالحکومت بینکاک میں ہوٹل کے کمرے سے 6 غیر ملکی سیاحوں کی لاشیں برآمد، مرنے والوں میں 2 امریکی شہری بھی شامل۔ تمام 6 افراد ممکنہ طور پر زہر خرانی سے مرے۔ تحقیقات کے دوران برتن سے زہریلے کیمیکل کے ذرات ملے جو ممکنہ طور پر ہلاک ہونے والی ایک خاتون نے کھانے میں ملائے تھے۔ کراچی میں کھلا مین ہول، 2 زندگیاں نکل گیا۔ کھوسا کوٹ میں 2 بچے گٹر میں گرے، 2 جاں بحق، 3 کو بچا لیا گیا۔ ایک زخمی بچہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس کے مطابق 2 بچوں کو بحفاظت گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ آج سے 20 جولائی تک پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کی پیشن گوئی۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، الرٹ جاری۔ اسلام آباد میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ پشاور سمیت کے پی کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے۔ گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میکسیکو میں بارش کے بعد شہری علاقے میں سینکڑوں مگرمچھ داخل۔ گزشتہ ماہ سے جاری بارشوں کے بعد سے اب تک تقریباً 200 مگرمچھ مختلف علاقوں میں داخل ہوئے، جنہیں پکڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے شدید بارشوں نے ساحلی جھیلوں میں پانی کی سطح کو بلند کر دیا، جس کے نتیجے میں مگرمچھ بڑی تعداد میں باہر نکل کر شہری علاقوں میں داخل ہوئے۔ افغانستان کے علاقہ نگر ہار میں بارش سے تباہی، مختلف حادثات میں 47 افراد جاں بحق۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ حادثات میں 350 سے زائد بھی زخمی ہوئے۔ بارش سے 400 کچے مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ 2 روز سے جاری بارش کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اور آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم بیٹر میں 30 نمبر پر موجود۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ انگلینڈ کے جو روٹ دوسرے نمبر پر، بالرز میں بھارت کے وجیندر پہلے، آسٹریلیا کے جوش ہیزلووڈ دوسرے، بھارت کے جسپریت بمراہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔